خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ مجاہدین کے تابڑ توڑ حملے، یہودی فوجی جل گئے۔ اسرائیل، ایران، لبنان، یمن جنگ، امریکہ اسرائیل لڑائی، مجاہدین کی بڑی جیت سامنے آ گئی۔ اور آخر میں بتائیں گے کہ فلسطین مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا لیا گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبروں کے مطابق ایک بار پھر یہودی فوج کے تابڑ توڑ حملوں کا مجاہدین نے بھی اسی طرح تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ یہودی فوج شدید جل گئی۔ اسرائیل، ایران، لبنان، یمن جنگ شدید ہو چکی ہے۔ امریکہ اسرائیل لڑائی بھی زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے اور مجاہدین بھی جیت چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری کر کے کم از کم 27 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ یہ پناہ گزین کیمپ اسرائیلی جنگ میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کے لیے ایک اسکول میں قائم کیا گیا تھا۔ جب اسرائیلی فوج نے منگل کے روز بمباری کر کے ایک بار پھر ان بے گھر فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا اور غزہ میں اسپتال کے ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بمباری کے نتیجے میں کم از کم 27 بے گھر فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ فلسطین کے حالیہ مہینوں میں بے گھر ہونے والے لاکھوں افراد میں سے چند سو اس سکول میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ سکول کا نام العودہ ہے، جو افسان میں جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے نزدیک قائم تھا۔ اسرائیلی بمباری کے بعد زخمیوں کو قریبی نصیر اسپتال لے جایا گیا۔ غزہ میں حماس کی زیر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بمباری کے نتیجے میں 29 بے گھر فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ غزہ کے سرکاری میڈیا نے اس بمباری سے ہونے والے بے گھر فلسطینیوں کی ہلاکتوں کو خوفناک قتل عام کا نام دیا۔ تاہم اسرائیلی فوج نے ابھی تک اس بدترین بمباری کے واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پچھلے 4 دنوں کے دوران اسرائیلی فوج کا اسکولوں میں قائم بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر بمباری کا یہ چوتھا واقعہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بمباری کے پناہ گزین کیمپوں پر واقعات اس وقت سامنے آ رہے ہیں جب اسرائیلی مذاکرات کار حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے سازشوں کے توسط سے مذاکرات کر رہے ہیں، مگر اسرائیلی فوج ہے کہ اس نے بمباری زیادہ تیز کر رکھی ہے۔ پیر کے روز بھی ایک سکول کو اسرائیلی فوج نے بمباری سے شدید نشانہ بنایا تھا۔ اس سکول میں 2000 بے گھر فلسطینیوں کو رہائش پذیر رکھا گیا تھا۔ اونروا کے مطابق اب تک اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 500 افراد صرف سکولوں میں پناہ لینے کے لیے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانے پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اس کے طیارے نے جنوبی لبنان کے علاقے جنتا میں حزب اللہ کے ایک مقام کو نشانہ بنایا ہے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ حزب اللہ کے فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنا رہی تھیں۔ گزشتہ ہفتوں میں زیادہ تر اسرائیلی فوجی حملے لبنان کے جنوب اور جنوب مشرق میں ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لڑائی کے محاذوں کی آگ مرکز تک پھیل چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کا انتباہ جاری کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی مرکزی کمان کے نئے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل پر لازم ہے کہ وہ آنے والے وقت کی تیاریوں میں مصروف عمل ہو جائے، ورنہ تابڑ توڑ کارروائیاں کی جائیں گی۔ انہوں نے کمان کے سابق میجر جنرل ذمہ داریوں کی منتقلی کی تقریب کے دوران گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل مزید کارروائیاں کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ جنگ کے بعد مسئلہ فلسطین کا حل ناگزیر ہو چکا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا اعلان۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ نے تنازع فلسطین کے پرامن اور منصفانہ حل کو ناگزیر بنا دیا ہے۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے مملکت کے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم موجودہ سیاسی افراتفری کے عالم میں بین الاقوامی نظام کے قوانین کے نفاذ پر زور دیتے رہیں گے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے طور پر اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی،
خطے میں امن اور سلامتی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری اس بات پر متفق ہے کہ خطے میں استحکام کا حل صرف فلسطینی ریاست کے قیام میں مضمر ہے۔ دوسری جانب غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ کو روکنے اور ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکراتی کوششیں جاری ہیں۔ العربیہ الحدث ذرائع نے کل دوحہ میں غزہ معاہدے کے مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی تصدیق کی۔ ذرائع نے مزید کہا کہ تحریک حماس اور اسرائیل کے درمیان بہت سے نکات پر ایک معاہدہ زیر التوا ہے۔ اسرائیلی ذرائع نے بتایا ہے کہ فلسطینی تحریک اور تل ابیب کے درمیان معاہدے میں کچھ مناسب طور پر پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل مخالف ملیشیان وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہے۔ فرانس میں بڑی کارروائی ڈال چکی گئی ہے۔ فرانس میں 72 سالہ سیاستدان سان-لاگ ملیشیان وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے لیے کوشاں شخصیات میں پیش ہیں۔ یہودی کمیونٹی مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہونے والے ملیشیان پر الزام عائد کرتی ہے کہ وہ اسرائیل مخالف اور یہود دشمن ہیں۔ حماس تنظیم کی مذمت کو مسترد کرتے ہیں، اسرائیل پر اجتماعی نسل کشی کا الزام عائد کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ ملیشیان کی جماعت نے جو مظاہرے منعقد کیے ہیں ان میں فرانس سے زیادہ فلسطینی پرچم موجود تھے۔ ان کی جماعت فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے اور اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کی حامی ہے۔ سان-لاگ ملیشیان نے اپنے بھرپور سیاسی کیریئر کے دوران کئی جماعتوں میں شمولیت اختیار کی۔ جوانی میں وہ کمیونسٹ پارٹی میں رہے اور پھر 1976 میں سوشلسٹ پارٹی کی رکنیت اختیار کی۔ وہ 2000 سے 2022 تک ملک کے زیر تعلیم ادارے رہے۔ سان-لاگ ملیشیات کے والدین ہسپانوی نژاد ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا الجزائر میں گزارا۔ کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کا مصر سے متعلق بیان کشیدگی پر تیل کا کام کر سکتا ہے۔ مصر بھی اسرائیل کے خلاف میدان میں آ چکا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مصر، قطر اور امریکہ کی کوششوں سے جنگ بندی کے لیے بات چیت جاری ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا مصر کے حوالے سے بیان دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حکام نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کے تبصرے اسرائیل اور مصر کے درمیان ہونے والی بات چیت کے لیے نقصان دہ ہیں اور وہ دراصل قیدیوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے امکانات پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ نیتن یاہو نے حماس کے ساتھ مذاکرات میں اسرائیل کے لیے وسیع خطوط کا خاکہ پیش کیا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حماس کے خلاف جنگ میں مصر سے حماس کو ہتھیاروں کی اسمگلنگ کی روک تھام بھی شامل ہے۔ یہ بیان اسرائیل کی طرف سے مصر پر بالواسطہ طور پر حماس کو اسلحے کی اسمگلنگ مرتکب ہونے کا ملزم قرار کے مترادف ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ غزہ میں جنگ بندی کے کسی بھی معاہدے کے تحت اسرائیل کو اپنی جنگی اہداف حاصل کرنے تک جنگ جاری رکھنے کی اجازت دینی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے کے تحت غزہ اور مصر کے درمیان سرحد پار حماس کو ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو روکنا چاہیے اور ہزاروں عسکریت پسندوں کو شمالی غزہ واپس جانے کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے۔